ایران معاہدے پر صدر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر، وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہیں کر سکے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اجلاس ختم ہونے کی تصدیق، اجلاس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایران سے آبنائے ہرمز کو فوری کھولنے کا مطالبہ کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ کو نکال کر پھر تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران کو متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم نہیں رکھے گا۔ آبنائے ہرمز پر کسی قسم کا ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ بارودی سرنگیں ختم کر دی جائیں گی۔ ایران فوری طور پر باقی بارودی سرنگوں کو ہٹائے گا یا تباہ کرے گا۔ تہران کے ساتھ تاحکم ثانی پیسوں کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا۔ دیگر کم اہمیت کے حامل نکات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اب وہ سچویشن روم میں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں آبنائے ہرمز کے انتظام کا تعین ایران اور عمان کو کرنا چاہیے۔ جوہری مسئلہ یا آبنائے ہرمز کے انتظام کا معاملہ مذاکرات کا حصہ نہیں۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کا بیان سچ اور جھوٹ کا مجموعہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدہ توسیع کے آخری مراحل میں ہے، تاہم اس پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو اپنی طے شدہ شرائط کے مطابق کھولے گا۔ ممکنہ معاہدے میں آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس کا معاملہ شامل نہیں۔ آبنائے ہرمز کھولنے کی ایرانی منصوبے میں جہازوں کی نگرانی، تلاشی، خدمات کی فراہمی اور سیکورٹی اقدامات شامل ہو سکتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت میں ایران کے جوہری مواد کو تباہ کرنے سے متعلق کوئی شق شامل نہیں ہے۔ MOU میں ایران کے منجمد اثاثوں میں سے $12 ارب کی فوری ادائیگی اور لبنان میں حزب اللہ کے مواقف کے مطابق مکمل جنگ بندی بھی شامل ہے۔ ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برقرار ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی نے جہازوں کے کپتانوں کو خبردار کر دیا۔ رائل نیوی کے جاری نوٹس میں کہا گیا ہے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو امریکی افواج سے 30 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر رہنا چاہیے۔ امریکی فوج کی جانب سے ریڈیو پر سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ کسی غلط فہمی کے نتیجے میں خطرہ نہ پیدا ہو۔ جو جہاز ناکہ بندی پر عمل نہیں کریں گے انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سمندر میں ایندھن یا سامان کی منتقلی سے بھی گریز کیا جائے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عمانی ہم منصب بدر البوسعیدی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ عباس عراقچی نے بتایا کہ انہوں نے آبنائے ہرمز اور اس کے مستقبل کے انتظام سے متعلق اپنے عمانی ہم منصب کے ساتھ انتہائی مفید گفتگو کی۔ ایران نے خلیجی خطے میں امریکی خطرات کے تناظر میں عمان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہم تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشاورت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تہران اور مسقط کی آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کے لیے اختیار کی گئی حکمت عملی بین الاقوامی قانون پر مبنی ہے۔ ایران اور امریکہ کی مفاہمتی یادداشت اسی صورت ممکن ہے جب واشنگٹن اپنی حد سے بڑھی ہوئی اور متضاد پالیسیوں کو ختم کرے۔ ابراہیم اکارڈ پر بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت نہیں بن جاتا تب تک پاکستان کا موقف میں کوئی لچک نہیں نظر آئے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو دو ٹوک اعلان۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پاکستان امن کا معمار ہے۔ 47 سال بعد امریکہ اور ایران کو میز پر آمنے سامنے بٹھایا، دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دنیا میں امن کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی بھارتی پالیسی ناکام ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے اور سیکورٹی اور دہشت گردی کے خاتمے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا بھی فیصلہ۔ اسحاق ڈار نے گزشتہ برس پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مارکو روبیو کی کوششوں کو سراہا۔
امریکی وزیر خارجہ کا امن کے فروغ کے لیے پاکستان سے اظہار تشکر، پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ مارکو روبیو نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا، کہا دونوں ممالک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے باہمی تعاون مزید مضبوط بنانا ضروری ہے۔ دونوں ممالک میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی میں شراکت داری کو مزید آگے بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 41 روپے 44 پیسے فی لیٹر سستا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 272 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ اب حکومت نے ڈیزل پر لیوی 10 روپے 93 پیسے فی لیٹر بڑھا دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی کی شرح 68 روپے 93 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح میں 10 روپے 83 پیسے فی لیٹر کی کمی۔ پیٹرول پر لیوی 102 روپے 17 پیسے سے کم کر کے 91 روپے 34 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل پر لیوی کی شرح 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر برقرار۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان منی مزدہ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کرایوں میں 5% کمی کر دی۔ امریکہ نے ایران سے متعلق نئی کاؤنٹر ٹیررزم پابندیاں عائد کر دی۔ ایرانی افراد اور اداروں پر پابندیاں لگائی گئیں۔ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ سے ناکہ بندی ختم کرنے سے متعلق سوال، اسکاٹ کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی ہٹایا جائے گا وہ آہستہ آہستہ ہٹا جائے گا۔ ایران سے معاہدے کے سوال پر بولے، پہلی بار ایران نے جوہری موضوع پر بات کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ عمان نے ابن ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی۔ ایران پر عائد پابندیاں کسی بھی قسم کی نرمی بتدریج کی جائیں گی۔ ایران کی مدد پر عمان کے خلاف پابندیاں لگیں گی۔ ایران رعایت مذاکرات سے نہیں بلکہ میزائلوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ مذاکرات میں امریکی قیادت کو یہی بات سمجھائی جاتی ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور سپیکر باقر غالباف کا بیان، کہا امریکہ کی ضمانتوں پر اعتبار ہے، نہ الفاظ پر۔ تہران صرف عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہے۔ دوسرے فریق کے اقدام سے پہلے ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ کسی بھی معاہدے میں اصل فاتح وہ ہوتا ہے جو اگلے دن جنگ کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہو۔ پاکستان نے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مؤثر اور مثبت کردار ادا کیا۔ ایرانی صدر کا سفارتی عمل میں پاکستان کی تعمیری کوششوں پر اظہار تشکر۔ مسعود پزشکیان نے ایکس پر بیان میں کہا، خطے میں تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ترجیح ہے۔ ایران تمام امور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کا فروغ خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ایرانی صدر نے ملیشیا اور پاکستان کے وزراء اعظم سے گفتگو کی اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ ملیشیا کے انسانی ہمدردی پر مبنی موقف کو بھی سراہا۔ ایران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا۔ جنگ دوبارہ چھڑنے کی صورت میں امریکی فوج پوری طرح تیار ہے۔ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا تقریب سے خطاب، کہا امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ امریکی اور چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا۔ بحر الکاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ لبنان میں جاری لڑائی کی مکمل ذمہ داری حزب اللہ پر عائد ہوتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی لبنان کے صدر جوزف اون سے ٹیلی فون پر گفتگو، کہا کشیدگی میں کمی کے لیے مسلح گروہ کو حملے بند کرنا ہوں گے۔ حزب اللہ ہم کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مارکو روبیو نے مذاکراتی عمل میں پیش رفت پر صدر جوزف اون کے حوصلے اور ویژن کی تعریف کی۔
جنوبی لبنان میں اسرائیل کا فضائی حملہ، بچوں سمیت 8 افراد شہید، صہیونی فورسز نے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے لتانی عبور کر لیا۔ دریائے لتانی اسرائیل اور لبنان کی سرحد سے تقریباً 30 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے 3 ٹینکوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔